آپ کو اہم خبر دیتے ہیں، افغان سرحدی علاقوں میں 8 صبح انسداد دہشت گردی کی کارروائی کی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ان کارروائیوں کا ہدف حافظ بہادر مغربی ممالک کے تھنک ٹینک سن 2005-2006 میں ہی نئے ورلڈ آرڈر کے نقشے کھینچ رہے تھے۔ اس نقشے میں 2 ممالک سب سے اہم تھے، ایک چین اور دوسرا بھارت۔ سن 2007 میں جرمن دارالحکومت برلن میں ایک تھنک ٹینک کی بریفنگ تھی۔ اس بریفنگ میں بتایا گیا کہ بھارت کی آبادی اور جسامت اس کی طاقت ہے۔ بھارت اب صرف یوگا اور روحانیت کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ معاشی حوالے سے بھی باعث کشش ہے۔ کمیونزم کی مخالفت کی وجہ سے مغربی ممالک کا فطری جھکاؤ بھارت کی ساتھ بنتا ہے، لیکن چین کے ساتھ بھی چلنا ہوگا اور مجبوری میں چلنا ہوگا کیونکہ چین کی مارکیٹ بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ تقریباً سن 2000 تک مغربی ممالک کی پالیسی یہی تھی کہ خطے میں پاکستان اور بھارت کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے۔ دونوں ایک ساتھ آزاد ہوئے تھے، ایک دوسرے کے حریف بھی تھے اور پھر دونوں کے مسائل بھی یکساں تھے۔ جرمنی جیسے ممالک نے 50 اور 60 کی دہائی میں تقریباً ایک جیسے امدادی پیکج ہی دونوں ممالک کو دیے تھے۔ ہمیشہ خیال رکھا گیا تھا کہ بھارت کے ساتھ جو بھی معاہدہ ہو پاکستان اس سے ناراض نہ ہو، یا پھر معاہدہ طے کرنے کے عمل میں کسی حد تک پاکستان کو شامل رکھا گیا۔ لیکن جب چین کا معاملہ آیا تو مغربی ممالک کے تھنک ٹینکس نے دلیل دیتے ہوئے کہا کہ اگر چین کا مقابلہ کرنا ہے تو پاکستان کو نظر انداز کرتے ہوئے بھارت کے ساتھ تعلقات میں اضافہ کرنا ہوگا۔ پاکستان چین کا بھی دوست ہے اور رہے گا، جبکہ اس وقت افغانستان کی جنگ اور دہشت گردی کا بیانیہ دونوں ہی عروج پر تھے۔ یہ دونوں معاملات نے مغربی ممالک کے اس بیانیے کی راہ ہموار کی کہ بھارت کو پاکستان سے الگ کر کے دیکھنا چاہیے، لیکن ان تمام چیزوں پر جو مہر ثابت ہوئی وہ امریکی بھارتی جوہری معاہدہ تھا۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف امریکہ کا صف اول کا اتحادی تھا، لیکن بد اعتمادی عروج پر تھی۔ اور اوباما انتظامیہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ پاکستان کو کیسے نظر انداز کرتے ہوئے بھارت کے ساتھ یہ ایک اہم اسٹریٹجک معاہدہ کر سکتے ہیں، تو جواب میں کہا گیا کہ آپ خود ہی تو کہتے تھے کہ پاکستان کو بھارت کے ساتھ یکساں پالیسی میں نہ دیکھیں۔ یہ ایک مضحکہ خیز بیان تھا۔ پاکستان نے تو کہا تھا کہ اسے رعایتیں دی جائیں، افغانستان میں اس کے مفادات کا تحفظ کیا جائے، نہ کہ بھارتی مفادات کا۔ پھر بھی معاہدہ بھارت کے ساتھ کر کے پاکستان کو الگ کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد مغربی ممالک نے بھی یہی پالیسی اپنائی۔ بھارت شاید اس سے کہیں آگے ہوتا جہاں آج کھڑا ہے، لیکن نریندر مودی کی حکومت آئی اور اس کی سیاست ہی پاکستان کی مخالفت پر مبنی تھی، لہذا پاکستان پھر بھی کسی نہ کسی طرح اس گیم کا حصہ ہی رہا۔ لیکن اب ایک حیرت انگیز تبدیلی آ چکی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کچھ عرصہ قبل امریکہ میں کہا تھا کہ پاکستان سے اب کوئی مقابلہ نہیں، اسے اس کے حال پر ہی چھوڑ دیں، وہ خود مر جائے گا۔ اس بیان پر پاکستان میں شدید احتجاج ہوا تھا، لیکن یہ بیان بدلتی ہوئی بھارتی پالیسی کا غماز ہے۔ مغربی ممالک کے بعد اب بھارت میں بھی یہ ادراک پیدا ہو چکا ہے کہ مقابلہ چین سے ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس شعور میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ بھارت میں بین الاقوامی سرمایہ کاری آ رہی ہے، دنیا کی بڑی بڑی ٹیکنالوجی کمپنیاں وہاں قدم رکھ رہی ہیں۔ بھارت چاند پر قدم ڈال رہا ہے اور پاکستان میں بیٹھے لوگ بھی بھارت کو اسی بات پر مبارکباد دے رہے ہیں۔ یعنی عوامی سطح پر بھی قبولیت آئی ہے کہ بھارت آگے نکل گیا ہے۔ جب بھارت کی جی ڈی پی سن 2000 میں تقریباً $470 بلین تھی، سن 2023 میں وہی جی ڈی پی $3.74 ٹریلین ہو چکی ہے۔ آج سے 5 سال پہلے کی بات کریں تو پاکستانی وزارت خارجہ اور فوج کے بیانات اکثر بھارت مخالف ہوتے تھے، جبکہ بھارت کی طرف سے جواب بھی آتا تھا۔ اب لیکن صورتحال تبدیل ہو چکی ہے۔ پاکستانی افواج اور وزارت خارجہ کے بیانات اب افغانستان کے خلاف ہوتے ہیں اور جواب بھی ادھر سے ہی آتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک عرصے سے بھارت کے پاکستان مخالف بیانات میں بتدریج کمی آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ افغانستان کے ساتھ انگیز رہیں گے، نہ کہ بھارت کے ساتھ۔ یہ ہے وہ پالیسی کی تبدیلی جو گزشتہ 10 برسوں میں آئی اور جس کا پاکستانی پالیسی سازوں کو احساس بھی نہیں ہوا۔ جب بھارت کو چاند پر جانے کے لیے مبارکبادیں دی جا رہی تھی، پاکستانی وزیر اعظم نے قوم کو یہ مبارکباد دی کہ $3 ارب کا قرض منظور ہو گیا۔ یہ مبارکباد نہیں، ایک نوحہ تھا۔
जनरल मिर्जा असलम बेग ने एक मरतबा भारत को मुखातिब करते हुए डराया था कि जब अफगान मुजाहिदीन फारिग होंगे तो कहाँ जाएंगे, कहीं ना कहीं तो उन्हें मसरूफियत ढूंढना होगी। अब हालात बदल चुके हैं। भारत के साथ कश्मीर के हवाले से खुफिया मामलात काफी हद तक तय पा चुके हैं। भारत की तरफ से पाकिस्तान को दहशतगर्दी से जोड़ने वाले बयानिए ने पाकिस्तान को खौफजदा किया है और पाकिस्तान इस हवाले से अपनी पॉलिसी भी वाज़ेह तौर पर तब्दील कर चुका है। लेकिन मसला ये है कि जैसा जनरल मिर्जा असलम बेग ने कहा था कि तालिबान फिर किधर जाएंगे। जब रूस का मुकाबला करना था तो अमेरिकी सदर जिमी कार्टर के सलामती के मुशीर ब्रिल्स्की ने इनकलाब ईरान को देखते हुए कहा था कि मजहब एक ताकत है और इसी ताकत को सोवियत यूनियन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन उनकी ये थ्योरी आर्क ऑफ क्राइसिस भी इसी बुनियाद पर थी कि अमेरिकी सियासी इस्लाम की हिमायत करते हुए सोवियत यूनियन और अरब कौम परस्त तहरीकों का मुकाबला कर सकता है। इस थ्योरी और पॉलिसी का बुनियादी मकसद ही यही था कि बुनियाद प्रस्ताना इस्लाम और एंटी कम्युनिस्ट फोर्सेस को प्रमोट किया जाएगा। तो पाकिस्तान के शुमाल मगरबी इलाकों में शिद्दत पसंदी और मजहब की ताकत अब भी मौजूद है और उसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। इन इलाकों में कानून की गिरफ्त कमजोर है और इस खला को पुर करते हुए वहाँ कई ताकतें अपने कदम जमा सकती हैं। सरहदी इलाकों में आए दिन हमले हो रहे हैं और पाकिस्तान तालिबान का ये मसला इस्लामाबाद को मुस्तकबिल में भी इंगेज रखेगा। अफगानिस्तान की तरफ से ये सरहदी इलाके अफगान तालिबान के भी मुकम्मल कंट्रोल में नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद जवाब दे तो काबिल हुकूमत को ही बनाएगा। पाकिस्तान के अफगानिस्तान मुखालिफ बयानात में इजाफा होता जाएगा और इसी तरह हालात कशीदा तर हो सकते हैं। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत भी मौजूद है और सरहदी इलाकों में पाकिस्तान मुखालिफ तालिबान और असला भी। पाकिस्तान को इस मसले से जान छुड़ाते हुए भी कई साल लगेंगे और तब तक भारत मजीद कई तरक्याती प्रोग्राम शुरू कर चुका होगा। पाकिस्तान गुज़श्ता 10 बरसों के दौरान भारत के साथ मुस्बत मुकाबलाबाजी कर सकता था, लेकिन तरजीहात और हालात ने उसे ऐसा करने ना दिया। पाकिस्तान आज तक सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। इंतखाबात के बावजूद मुल्क की सियासियात गैर यकीनी का शिकार है। अब मादी की पॉलिसियों का खमियाजा भुगतने का वक्त है। पाकिस्तान को जल्द अज जल्द इन पुराने मसाइल से निपटना होगा, उन्हें समेटना होगा, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाना होगा और फिर ये भी देखना होगा कि पाकिस्तान भारत से कितना पीछे रह गया है।